مشہور جاسوسی کرداروں کے تخلیق کار، ناول نگار اور شاعر ابن صفی۔ ابن صفی کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ وہ 26 جولائی 1928 کو اتر پردیش کے ایک گاؤں نارا میں پیدا ہوئے۔ اپنی پیدائش کا واقعہ وہ خود یوں بیان کرتے ہیں کہ جولائی 1928 کی کوئی تاریخ تھی اور جمعہ کی شام دھندلکوں میں تحلیل ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے رونے کی آواز سنی۔ وہ کہتے ہیں ویسے دوسروں نے سنا کہ میں اتنا نائیف تھا کہ رونے کے لیے منہ تو کھول لیتا، لیکن آواز نکالنے پر قادر نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ دوسروں کو میری آواز اب بھی سنائی نہیں دیتی۔ کب سے حلق پھاڑ رہا ہوں، وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہیں اور لا تلقی سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ خیر کبھی تو افواہ، پتہ نہیں کیوں اپنی پیدائش کے تذکرے پر میں اتنا جذباتی ہو جاتا ہوں۔ ابن صفی کے ماموں نو ناروی بھی ایک شاعر تھے۔ ماموں سے متاثر ہو کر انہوں نے اسرار ناروی کے نام سے شاعری شروع کی۔ بعد ازاں جب ناول نگاری شروع کی تو والد کی نسبت سے ابن صفی کا قلمی نام اختیار کیا۔ ابن صفی کی تخلیقی صلاحیتوں کو دراصل انگریزی ترجموں نے مہمیز کیا۔ اس وقت انگریزی ادب سے ترجمے کیے ہوئے ناول و افسانے قارئین کو پڑھنے کے لیے دستیاب تھے، جن کے بارے میں ابن صفی کا خیال تھا ان ناولوں کو پڑھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی انگریز سر پر پھندنے والی ٹوپی لگائے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے ابتدا میں طنز و مزاح اور مختصر کہانیاں لکھی۔ ان کہانیوں میں انہوں نے مختلف قلمی نام استعمال کیے، جیسے تگرل فرگان اور سنکی سولج۔ سن 1948 میں ماہنامہ نکہت میں ان کی پہلی کہانی فرار شائع ہوئی۔ سن 1951 میں انہوں نے جاسوسی دنیا کے نام سے رسالہ جاری کیا، جس میں ابن صفی کے قلمی نام سے انسپکٹر فریدی اور سارجنٹ حمید کے کرداروں پر مشتمل سلسلے کا آغاز ہوا، جس کا پہلا ناول دلیر مجرم مارچ 1952 میں شائع ہوا۔ ان کے مزید شائع ہونے والے ناولوں میں خوفناک جنگل، عورت فروش کا قاتل اور تجوری کا راز شامل ہیں۔ 1957 میں ابن صفی نے اسرار پبلیکیشنز کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کے تحت جاسوسی دنیا کا پہلا ناول ٹھنڈی آگ شائع ہوا۔ اسی دوران انہوں نے ایک نئے کردار عمران کی بنیاد ڈالی اور ناول لکھنا شروع کیے۔ اس سیریز کا نام عمران سیریز رکھا گیا۔ عمران سیریز کا پہلا ناول خوفناک عمارت تھا، جو اکتوبر 1955 کو منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد آنے والے ناولوں میں چٹانوں میں فائر، پرسرار چیخیں اور بھیانک آدمی شامل ہیں۔ چند ہی ناولوں کے بعد اس سیریز نے مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ابن صفی نے بے تحاشا لکھا اور معیاری لکھا۔ ابن صفی کے بقول ان کے صرف 8 ناولوں کے مرکزی خیال کسی اور سے مستعار لیے گئے، باقی 245 ناول مکمل طور پر ان کے اپنے ہیں۔ ان کے فن کا اعتراف کرنے والی مغربی شخصیات میں خاتون ناول نگار اگاتھا کرسٹی، اردو زبان کی جرمن اسکالر خاتون کرسٹینا اوسٹرا ہیلتھ اور ناروین پروفیسر فان تھیسن شامل ہیں۔ کرسٹینا اوسٹر ہیلڈ نے ابن صفی کے فن کے بارے میں کہا، ابن صفی کی جس بات سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے کردار فریدی اور عمران کبھی کسی عورت کی جانب نگاہ بد پھیرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ ابن صفی کے جاسوسی ناول کی جاسوسی ادب میں اس لحاظ سے انوکھی حیثیت ہے کہ اس میں ایک مشن یا مقصد موجود ہے، اس لیے اس محض
تفریح ادب نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے جاسوسی ناولوں میں فکری و ذہنی تربیت بھی پوری طرح موجود ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل خواجہ نازم الدین کو ان کے ناول بہت پسند تھے اور وہ اپنے جاننے والوں سے ابن صفی کے نئے ناول کے بارے میں استفسار کرتے رہتے تھے۔ نیا ناول شائع ہوتا تو اسے مارکیٹ سے منگواتے اور پڑھنے کے بعد نہایت اہتمام سے ان ناولوں کو اپنی کتابوں کے شلف میں جگہ دیتے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان بھی ابن صفی کے مداح تھے۔ ان کے ناول پاگل کتے پر پابندی لگنے والی تھی، مگر صدر ایوب خان نے انتظامیہ کو منع کر دیا۔ سن 1960 میں اخبار میں ان کی ایک تصویر بھی شائع ہو چکی ہے جس میں وہ ابن صفی کی جاسوسی دنیا کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سال 1970 میں ابن صفی نے ISI کو بھی جاسوسی کے حوالے سے غیر رسمی مشاورت دی۔ ابن صفی شیزوفرینیا کے مریض تھے، تاہم وہ صحت یاب ہو گئے تھے۔ بعد میں انہیں لبلبہ کا کینسر ہو گیا اور اسی بیماری میں وہ 26 جولائی 1980 میں انتقال کر گئے اور انہیں کراچی کے پاپوش نگر کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کے انتقال کی ڈیٹ ایک ہی دن ہے، ایک ہی تاریخ ہے یعنی۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ہم اپنے لیجنڈز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اور آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو اس چینل کو آگے بڑھنے میں اس کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔